بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو وہ کئی قسم کے اعمال کرتا ہے۔ ایک دنیاوی اعمال ہوتے ہیں اور آخرت کے لیے ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعمال وہ ہوتے ہیں جو کسی کی ہیلپ وغیرہ کر دینا، ٹھیک ہے، مدد کر دینا کسی کی، تجارت ہے، ملازمت ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے دنیاوی اعمال ہیں۔ زراعت ہے، محنت ہے، صنعت ہے، یہ سب چیزیں دنیاوی اعمال ہیں۔ آخرت کے اعمال ہیں کہ انسان نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور صدقہ جاریہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ سارے آخرت کے اعمال ہیں جن کا انسان کو حصہ جو ہے وہ آخرت میں انسان کو ملے گا۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسی کے اوپر بیس ہے کہ دنیا کے اعمال اور آخرت کے اعمال، اس کے بارے میں تھوڑی سی میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے شیئر ضرور کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہیں تو، اور لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں۔ دنیا کے اعمال یہ وہ کام ہے جو انسان دنیا کے لیے کرتا ہے، جیسے تجارت ہے، زراعت، ملازمت، محنت، صنعت، مزدوری وغیرہ، یہ دنیا کے لیے ہے۔ ان کے صلہ و جزا اس کو امید ہوتی ہے، اور دنیا میں اس کی امید ہوتی ہے، اور آخرت میں اس کی کوئی انسان کو امید نہیں ہوتی۔ یعنی جاب اگر ملے تو دنیا کے لیے فائدہ مند ہے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نہ آخرت میں ان کے صلے میں اسے کوئی امید ہوتی ہے۔ یہاں کے یہ اعمال بس یہیں کے لیے کیے گئے ہیں اور وہ یہیں رہ جاتے ہیں، آگے نہیں کام آئیں گے۔ جاب کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، یہ سب یہیں کے لیے دنیاوی ہے، ضروریات میں سے ہے، وہ کر رہا ہے۔ دوسرا ہے اعمال آخرت، یعنی آخرت کے اعمال۔ یہ وہ کام ہے جن کے صلے کی انسان کو آخرت میں امید ہوتی ہے کہ میں جب یہاں سے مروں گا اور دوسری دنیا میں جاؤں گا تو مجھے وہاں پہ اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ اسی امید میں نیکیوں پر نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا جب وہ ان نیکیوں کی جزا پالے گا۔ آخرت کے لیے کیے گئے یہ اعمال پھر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ دنیاوی اعمال تو صرف جاب، بزنس وغیرہ، تجارت، صنعت دنیا میں ختم ہو گیا۔ آخرت میں آگے والی زندگی کے لیے انسان محنت کرتا ہے، پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اب وہ دو قسمیں کیا ہیں؟ بدعات ہیں، یعنی ایسے کام کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، لیکن ہم اس کو دین سمجھ کے ہم اس کو کام کریں۔ اور دوسرے اعمال طاعات ہیں، یہ دو اعمال ہو گئے، ٹھیک ہے۔ بدعات یہ وہ اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پیمانے عمل میں کبھی نہ آئے تھے، یعنی انہوں نے کبھی نہیں کیے، بلکہ لوگوں نے خود بنا لی اور امید پھر بھی کرتے رہے کہ یہ آخرت میں ان کے کام آئیں گے۔ یعنی ایسے عمل کرنا شروع کر دی جو صحابہ سے، نبی سے نہیں ہے، ہمیں ثابت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو ثواب کی نیت سے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسری قسم یہ کہ یہ وہ اعمال ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عمل ہو گیا بدعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے نہیں کی، لیکن ہم اس کو ثواب کی نیت سے کری جا رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کیے اور ہم اس کو کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کا جزا و سزا، بدلہ جو ہے ہمیں اچھا بہترین آخرت میں ملے گا۔ اچھا، گویا کہ اعمال کے تین قسم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک وہ جن کی محنت یہاں اور صلہ بھی یہی ملے گا، یعنی دنیا کے اعمال۔ دوسرے وہ جن کی محنت یہاں دنیا میں اور جزا صلہ وہاں آخرت میں ملے گا، یہ اعمال طاعات ہے، یعنی صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اس کا جزا، اس کا جو بدلہ ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تیسرے وہ اعمال ہیں جن کی محنت یہاں مگر ان کی جزا نہ یہاں ہے نہ آخرت میں ہے۔ یہاں اس لیے نہیں کہ بلکہ وہ کیے ہیں کہ آخرت کے لیے کیے گئے تھے، اور وہاں آخرت میں اس کے لیے نہیں ہے، وہ اعمال سنت پر پورا نہیں اترتے۔ یعنی ایک وہ عمل ہو گئے جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں، صلہ بھی یہی مل جائے گا۔ دوسرا وہ ہے جو ہم اطاعت کر رہے ہیں نبی کی اور صحابہ کی، اس کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تیسرا وہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اس کا صلہ جو دنیا میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، اور ایسا ہرگز نہیں ہے، نہ اس کا صلہ ہمیں دنیا میں ملے گا اور نہ ہمیں اس کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ جیسے کہ قرآن میں بھی ہے کہ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس کی طرف چڑھتا ہے پاک کلام اور پاک نیک، اور اس کو اٹھا لیتا ہے۔ یعنی صرف نیک باتیں اللہ رب العزت کی طرف بڑھتی ہیں، یعنی جو اچھے عمل کیے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور دوسرے اعمال صالحہ جو سنت کے مطابق ہوں انہیں اٹھنے میں سہارا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بدعت کے اعمال بس صرف یہیں کے یہیں ہے، یعنی جو ایسے عمل ہیں جو نبی سے، صحابہ سے ثابت نہیں، وہ صرف یہیں پر ہی رہ جائیں گے، آگے نہ جا سکیں گے، اور اہل بدعت بس یہیں حسرت سے ہاتھ ملتے رہیں گے۔ انہی کا حل یہیں بیان کیا گیا ہے جو قرآن میں بھی ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جن کی کوششیں یہیں دھری کی دھری رہ گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ نیکیاں بنا رہے ہیں، یعنی جو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں اس کا کوئی ان کو صلہ نہیں ملے گا، ان کو کوئی نیکیاں نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے، اور وہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہمیں بہت سارا اس کا اچھا صلہ ملے گا۔ جو عمل پیمانہ سنت پر نہ ڈھلا ہوا ہو، اسے کار خیر اور نیکی سمجھ کر کیا جائے، اس کا ثمرہ آخرت میں اندھیرے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔
یہ نور سنت ہے جس کی چمک جہاں کی سرحدوں سے آگے بھی روشنی دے گی۔ اب میں آپ لوگوں کو شارٹلی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ جائے۔ 3 قسم کے عمل ہوتے ہیں۔ ایک دنیاوی عمل ہے، بزنس، کاروبار، صنعت، مزدوری، جس کا صلہ آپ کو یہ مل جائے گا، جو انسان کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ایک دوسرا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، صحابہ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا، اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تیسرا وہ ہے کہ جس کو انسان دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہوتا، وہ دین نہیں ہوتا، لیکن انسان اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے اور سوچ بھی یہی رہا ہوتا ہے کہ مجھے اس کا صلہ جو ہے وہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اہل بدعت جتنے بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ایسے عمل کر رہے ہیں جو دین سے ثابت نہیں ہے یا دین میں نہیں ہے، لیکن وہ کری جا رہے ہیں، اور آنکھوں میں پردہ ان کے پڑا ہوا ہے، اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم جو عمل کریں وہ ٹھیک کریں یا غلط کریں۔ تو آخرت میں بھی ان کا کوئی صلہ نہیں ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے کوئی بھی اجر اور ثواب نہیں ہے۔ یہ 3 قسم کا عمل ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہمیشہ وہ عمل کریں جو صحابہ سے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا، صحابہ سے ملا، اہل بیت سے ملا۔ ان حضرات نے وہ کیا تو وہ آپ لوگ کر لیں، جو نہیں ملا وہ نہ کریں۔ کسی کے کہنے میں آ کے مت کریں، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ عمل کر لو تو آپ نے شروع کر دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ جائز ہے ناجائز ہے، وہ آپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے، یہ کام مت کریں۔ یہی کام جو ہے وہ قریش مکہ بھی کرتے تھے، وہ بھی اپنے بڑوں کا دین لے کے چل رہے تھے۔ جب ان کو کہا کہ بھئی اس چیز کو چھوڑ دو، یہ تو صحیح نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں جو ہمارے بڑے پاگل تھے جو کرتے تھے، اس لیے ہم بھی کریں گے۔ تو خود پڑھیں، خود کوشش کریں، مت تعویلوں میں جائیں، مت اس میں سے توجیحات نکالیں، مت اس میں سے تعویلیں نکالیں کہ جی ایسے ہے تو یہ ایسے تو ایسے، ایسے ویسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈائریکٹلی جو چیز ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے بس، ٹھیک ہے نا۔ تعویلیں نکال کے عام انسان جو اس میں الجھ جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا کیا نہیں ہے۔ ایک عالم ہو، مفتی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تو اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، لیکن جو عام انسان ہوتا ہے جس کو دین کے بارے میں اتنا نہیں پتہ، تو اس کو تو اتنا نہیں پتہ ان سب چیزوں کے بارے میں، تو اس کو جو بتائے گا وہ اس کے اوپر عمل کر لے گا۔ اب وہ ٹھیک ہے غلط ہے اس کو نہیں پتہ۔ اس لیے کہتا ہوں دین کو سیکھیں، دین کو پڑھیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، آپ کو وہاں پہ بیٹھنے سے دین کے بارے میں پتہ چلے گا، دین سیکھنے کو ملے گا، صحیح غلط کا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ ساری زندگی آپ دین سمجھ کے کرتے رہو، بعد میں پتہ چلے وہ دین ہی نہیں تھا، اس کا کوئی صلہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی ثواب نہیں، آخرت میں اس کا کچھ ہمیں نہیں ملے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے دین کے معاملے میں جو ہے نا تھوڑی سی محنت ضرور کریں، جس طرح آپ جاب کے لیے محنت کرتے ہیں، جس طرح آپ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے، چلانے کے لیے محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، اس طرح دین کو سیکھنے کے لیے بھی کریں۔ بزنس آپ کو آخرت میں کام نہیں دے گا، دین کو سیکھنا وہ آخرت میں آپ کو کام آئے گا۔ بزنس تو صرف آپ کو دنیا تک ہے، اور جب آپ مریں گے تو اس کے بعد آپ کی قبر میں آپ کے ساتھ کوئی پیسہ، بزنس، گاڑی، یہ وہ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ جو جائے گا وہ صرف دین جائے گا، جو آپ نے سیکھا ہے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ اگر کریں گے تو آپ ساتھ لے کے اس کو جائیں گے، اور نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، مجھ سمیت مجھے بھی ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، اور جو صحیح راستہ ہے میرے نبی کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔